پاکستان کے دل لاہور کی سانسیں تھمنے لگیں۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 291 ریکارڈ، صبح کے وقت AQI 527 رہا۔ فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں بھی آلودگی بڑھانے لگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فضائی آلودگی کے باعث اسکولوں کے اوقات کار تبدیل، اسکول صبح پونے 9 بجے کھولنے کا حکم۔ اطلاق 28 اکتوبر سے 31 جنوری تک رہے گا۔ بچے، بوڑھے، نزلہ، زکام اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا۔ آلودگی بڑھنے کے باوجود 90% بچے اور 7 سال بغیر ماسک اسکول آنے لگے۔ پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن کے حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کامیاب۔ صدر مزدہ ایسوسی ایشن کا احتجاج ختم کرنے کا اعلان۔ بابو صابو ٹول پلازے پر کھڑے ٹرک ہٹا دیے۔ 13,000 اسکول ٹھیکے پر دینا قبول نہیں۔ پنجاب ایجوکیشن کمپلیکس میں گرینڈ ٹیچرز الائنس کا احتجاج۔ لیو انکیشمنٹ، پینشن، گریجویٹی اور ٹیکر الاؤنسز بحال کیے جائیں۔ الاؤنس کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ پنجاب حکومت LDA کو مشروط فنڈ دینے پر آمادہ۔ ابتدائی طور پر 2 ارب 20 کروڑ کے فنڈ جاری کرنے کا فیصلہ۔ LDA نے 11 سپورٹس کمپلیکس کے لیے 6 ارب سے زائد فنڈ مانگے ہیں۔ گلبرگ، سبززار، مینار پاکستان EMI سپورٹس کمپلیکس کو فعال کیا جائے گا۔ نگران دور کا ایک اور منصوبہ تکمیل کے قریب۔ لاہور کے 22 تھانوں کا 70% سے زائد کام مکمل۔ SSP ایڈمن کو 2 ماہ میں تھانے لاہور پولیس کے حوالے کرنے کا ٹاسک۔ جوہر ٹاؤن، سمن آباد، شفیق آباد، نشتر کالونی، نواں کوٹ، شیرا کوٹ اور تھانہ اسلام پورہ شامل۔ نیو ہسپتال ایمرجنسی میں جان بچانے والی ادویات کی قلت۔ انجیکشن، کیٹامین، ہائیڈرولائزین، اوون سیٹ ختم۔ سرجری میں استعمال ہونے والے طبی سامان کی کمی کا بھی سامنا۔ علاج معالجے کے لیے آنے والے مریضوں کو مشکلات۔ شعبہ فارمیسی نے ادویات کی قلت سے انتظامیہ کو آگاہ کر دیا۔ منٹگمری روٹ پر تجاوزات کی بھرمار۔ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ اور ریڑھی بانوں کا قبضہ۔ ٹریفک جام اہم ہے، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات۔ روڈا انسداد اسموگ نائٹ آپریشن۔ بھینی تھرک روڈ پر 5 فیکٹریاں سیل۔ ٹیم نے پائرولائسس پلانٹ بھی سیل کر دیا۔ اقبال ٹاؤن سے بجلی کا ٹرانسفارمر چوری۔ چوروں نے ٹرانسفارمر ٹرک پر لوڈ کیا اور چلتے بنے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ فوٹیج کی مدد سے تلاش۔ تعلیمی اداروں میں طالبات کو ہراساں کرنے کے خلاف کیس۔ جسٹس فاروق حیدر نے سماعت سے معذرت کر لی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تحلیل۔ نیا بینچ بنایا جائے گا۔ فل بینچ نے درخواست پر کارروائی غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ شاہدرہ ٹاؤن کے عبداللہ کے مقدمہ قتل کا فیصلہ۔ افضال عرف ٹیپو کو سزائے موت، 6 لاکھ روپے جرمانہ۔ ایڈیشنل سیشن جج اعجاز احمد بوسال نے قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ ادھر پروفیسر عادل کے قتل کیس کا فیصلہ بھی آ گیا۔ نامزد 2 ملزمان عمر دراز اور عاصم شک کی بنیاد پر بری۔ پنجاب کو بلدیاتی ایکٹ منظور کرنے کے لیے 6 ہفتوں کی مہلت۔ چیف سیکرٹری اور اسپیشل سیکرٹری بلدیات کی الیکشن کمیشن میں پیشی۔ الیکشن میں تاخیر پر ناراضگی کا اظہار۔ سابق ڈائریکٹر نیوز سٹی 42 انصار نقوی شہید کا صاحبزادہ ٹریفک حادثے میں جاں بحق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شاہزیب کے انتقال پر دکھ کا اظہار۔ سوگوار خاندان سے تعزیت۔ پنجاب کی جامعات میں وائس چانسلرز کی تعیناتی پر ڈیڈ لاک برقرار۔ گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں معاملہ آگے نہ بڑھا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب سے 13 سمریاں بھیجی گئیں، سب پر اعتراض عائد کیا گیا۔ ذرائع گورنر ہاؤس کے مطابق پنجاب حکومت صرف ایک نام نہیں تجویز کر سکتی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کارڈیالوجی کا دورہ۔ زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور مسائل سنے۔ بہاولپور سے ایئر ایمبولینس پر منتقل مریض کی عیادت کی۔ بزرگ میاں بیوی کو دیکھ کر رک گئیں۔ فوری علاج کی ہدایت۔ مریم نواز کی مریضوں کا رش کم کرنے کے لیے PIC2 کی جلد تکمیل کی ہدایت۔ پنجاب میں الیکٹرک بسیں چلانے کا منصوبہ۔ بیلاروس ٹریکٹرز کی تیاری کے لیے اسمبلنگ پلانٹ لگائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بیلاروس کے سفیر کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔
زراعت، تجارت اور سیاحت کے فروغ پر بات چیت۔ بیلاروس کے سفیر کی صوبائی وزیر سید عاشق حسین کرمانی سے بھی ملاقات۔ ایگری ای میکانائزیشن، ہائی پاور ٹریکٹرز، جدید زرعی مشینری اور ریسرچ پر تبادلہ خیال۔ ایڈوائزری کمیٹی برائے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کا اجلاس، وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ پروفیسر مسعود صادق کی شرکت۔ ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال، ساملی ہسپتال مری کے لیے اینجیوگرافی مشینیں خریدنے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس۔ رائے ہسپتال میں طبی سہولیات کی فراہمی پر تبادلہ خیال۔ 43 جیل ہسپتالوں کی ریویمپنگ کے لیے جلد PC-1 تیار کرنے کی بھی ہدایات۔ 26ویں ترمیم کے بعد پنجاب میں بھی آئینی بینچ بنانے کی باز گشت۔ پنجاب حکومت قانونی ماہرین سے مشاورت یقینی بنائے گی۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے آئینی بینچ کے معاملے پر سر جوڑ لیے۔ پنجاب اسمبلی میں آئینی بینچ کے لیے قرارداد بھی پیش کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کا پارلیمانی بالادستی کے لیے 31 اکتوبر کو مارچ کا فیصلہ۔ راجہ پرویز اشرف نے 15 رکنی آرگنائزنگ کمیٹی بنا دی۔ اسلم گل، میاں مصباح الرحمان، عزیز الرحمان، فیصل میر کمیٹی کا حصہ۔ پیپلز پارٹی گورنر سردار سلیم حیدر سے سکھوں کے وفد کی ملاقات۔ 42 رکنی وفد کی قیادت رنجیت سنگھ کاہلو نے کی۔ کہا کہ پاکستانی مہمان نواز اور امن پسند ہیں، یہاں کے لوگوں نے بہت محبت دی ہے۔ صفائی کا نظام آؤٹ سورس کرنے کے انتظامات مکمل۔ لاہور سے کچرے کے تمام ڈھیروں کا صفایا ہوگا۔ پنجاب کی 76 تحصیلوں میں کانٹریکٹرز کا انتخاب مکمل کر لیا۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ۔ ڈیجی یونیورسٹی آف لاہور میں دوسری انٹرنیشنل کانفرنس۔ ترکی اور ایران سے آئے ماہرین کی شرکت۔ صوبائی وزیر رانا سکندر حیات خان نے کہا تعلیمی اداروں میں نوجوانوں کو جدید عالمی معیار کی تعلیمی سہولیات میسر کرنا مشن ہے۔ پنجاب بار کونسل نے 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کر دی۔ جسٹس شاہیہ یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس پاکستان تعیناتی خوشائند قرار۔ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل چودھری بابر وحید کہتے ہیں بار اور بینچ کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔ آئینی ترمیم کے نام پر آئین پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ یہ پارلیمنٹ نہیں بلکہ غلاموں کا اجتماع ہے۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار حامد خان کی پریس کانفرنس۔ وکلا کا 25 اکتوبر کو ملک بھر کی بارز میں یوم نجات منانے کا اعلان۔ کمشنر کی زیر صدارت لاہور کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس۔ ٹریفک اور تجاوزات کیمپس کو 24 گھنٹے میں دیے گئے اہداف کا جائزہ۔ 25 اہداف دیے گئے، 17 کو مکمل کیا گیا۔ کمشنر نے کہا کہ ٹاسک کو کیمپ اہلکار مکمل کر کے تصویر اپلوڈ کریں گے۔ DGLDA طاہر فاروق کی زیر صدارت اجلاس۔ ٹھوکر انٹری پوائنٹ پر مرمت و بحالی کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ عطا بخش روڈ کا پیچ ورک، مرمت و بحالی کا کام کیا جائے گا۔ DC لاہور کا رائے وینڈ اجتماع کے انتظامات کا جائزہ۔ خیمہ بستی میں صفائی اور دیگر انتظامات دیکھے۔ غیر ملکی مہمانوں کے انتظامات کا جائزہ۔ رائے وینڈ اجتماع میں سیکیورٹی اور پارکنگ انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر موسیٰ رضا کا THQ ہسپتال رائے وینڈ کا دورہ۔ مختلف وارڈز اور شعبوں میں انتظامی امور دیکھے۔ پاکستانی خاتون پولیس افسر کا شاندار اعزاز۔ SP بنش فاطمہ نے انٹرنیشنل ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ امریکہ میں منعقدہ IACP کانفرنس میں SP بنش فاطمہ کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ IG پنجاب کی مبارکباد۔ پاکستان آٹو شو 2024 کی تیاریاں۔ 25 سے 27 اکتوبر تک ایکسپو سینٹر میں نمائش لگے گی۔ چیئرمین پاپام عثمان اسلم ملک کی پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان آٹو شو انڈسٹری کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ بیلجیم کے سفیر کا لاہور چیمبر کا دورہ۔ صدر میاں ابو ذر شاد اور دیگر کاروباری شخصیات سے ملاقات ہے۔ ایگزیکٹو کمیٹی اراکین عمر سرفراز، آصف ملک، آمنہ رندھاوا، سہیل محمود بٹ، فردوس نثار کی شرکت۔ تجارت بڑھانے کے حوالے سے تجاویز پیش۔
पंजाब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 पर वर्कशॉप। जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी और चेयरमैन PMDFC परवेज इकबाल की शिरकत। साबिक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पंजाब महबूब कादिर ने शुरा के सवालात के जवाब दिए। शुरा में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। तलबा को ट्रैफिक कवानीन से आगाही देने का मामला। मोटरवे पुलिस के ताउन से पंजाब यूनिवर्सिटी में सेमिनार। तलबा को सेफ बाइक राइडिंग और स्मोग फॉग से मुतल्लिक आगाही दी गई। चेयरपर्सन सोशल वर्क डिपार्टमेंट डॉक्टर उज़मा की शिरकत। शेख खलीफा बिन सैद मेडिकल और डेंटल कॉलेज की कुरान समिट। डॉक्टर सुहेब अशरफ, डॉक्टर इमरान अनवर, डॉक्टर नसरीन अहसन, डॉक्टर मुना अजीज, प्रोफेसर डॉक्टर आयशा की शिरकत। मुख्तलिफ मजहबी स्कॉलर्स, दानिश्वरों और तलबा ने कुरान की तालीमात पर रोशनी डाली। खवातीन वर्कर्स के लिए छाती के कैंसर से आगाही के लिए सेमिनार। LWMC हेड ऑफिस शाहीन कॉम्प्लेक्स में तरतीब। डॉक्टर इकरा वारिस की खवातीन वर्कर से बातचीत। कैंसर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर बताएं। इंसान और कुदरत का क्या रिश्ता है, फनकारों ने अपने फन के जरिए सब आश्कार कर दिया। लाहौर फोर्ट में बरतानवी कैद खाने में सजी नुमाइश। बिनाले फेस्टिवल का थीम कोहे बहर रखा गया। कैरोलिना कैसिडो और फजल रिजवी समेत दीगर फनकारों का आर्ट वर्क पेश किया गया। PH आर्ट गैलरी में पहाड़ और समंदर नुमाइश। इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन के तलबा का दौरा। फनकारों एहसानुल हक और इकरा तनवीर ने नुमाइश का मुशाहिदा किया। नुमाइश में रखे गए फनपारों में गहरी दिलचस्पी का इज़हार।